سبھی سسٹرز کے لیے اوکے ہے نا؟ مریم سسٹر، ناظمہ سسٹر جی، اور عظمیٰ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم آپ گروپ میں ایک بار میسج بھی کر دیجیے نا، میم میسج بھی ڈال دیجیے نا کون سے آڈیوز نمبرز ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ جی عثمیٰ جی آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آج کی کلاس شروع کریں گے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات پر کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلا جو آڈیو تھا غزوہ تبوک کے بارے میں تھا کہ کس قدر تنگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، رومیوں سے جنگ کے لیے، روم کے لوگوں سے جنگ کے لیے جانا ہے اور بہت دور، مدینے سے بہت دور کے علاقے پر جنگ کے لیے جانا ہے، تو اس وقت بہت سے صحابی نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنگ ہونے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چند دن ٹھہرے، اس سے یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے قائم ہو گئی تھی۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور جزیے کا بھی حکم نافذ ہوتا۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے تھے، جزیہ وہ لوگ تھے جو اسلام تو قبول نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کے انڈر آ جاتے تھے، یعنی حکومت مان لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے لیکن اسلام نہیں لے کر آئے۔ اسی میں آخر میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صرف فخر کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنے ذاتی طور کے لیے نہیں تھا، یعنی ان کے گھر میں ہمیشہ فخر ہوتا تھا، مسکینیں ہوتی تھی، تو وہ کبھی معجزہ استعمال میں نہیں آتی۔ یہ بہت سے افراد کے لیے اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات پیش آئے تھے۔ اسی کا کنٹینیوشن میں ایک دو لائن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد کا پہاڑ بھی اگر میں چاہوں تو وہ بھی سننے کا ہو جائے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے غریبی اور مسکینی کو پسند کرتے تھے۔ تو جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جنگ تبوک بھی ہو گئی تھی اور فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، غزوہ حنین یعنی طائف کے لوگوں سے بھی لڑائی ہو گئی تھی، وہاں پر بھی مسلمان جیت جا رہے تھے، تو دو طریقے کی تبلیغ ہو رہی تھی، ایک اچھے وے میں یعنی مسلمان آگے بڑھ کر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اور دوسرے مخالفین تھے، مسلمانوں کے مخالفین، وہ نیگیٹو وے میں یعنی اسلام ایسا ہو گیا ہے، ایسی چیز ہے، یہ غالب آ رہا ہے، ہر بری بات جو ان سے ہو سکے وہ پہنچا رہے تھے۔ یہ بھی مسلمانوں کے حق میں اچھی ثابت ہوئی۔ جب زیادہ برائی سننے لگے
تو لوگ سوچنے لگے کہ آخر ہے کیا ان میں ایسی بات کہ ان کے بارے میں اتنا چرچا ہے، غلط طور پہ ہی صحیح لیکن اتنا چرچا ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب وہ پھر مطلب معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جب وہ آتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جانتے تھے، بہت اچھا پاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ 9ویں ہجری ہے، 9ویں ہجری کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے وقت آ رہے تھے، یعنی ڈیلیگیشنز آتے تھے لوگوں کے، لوگ اپنے قوم سے چند افراد کو بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے اگر شک و شبہات دین کے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ان کے خود کے مذہب کو لے کر کچھ بھی شک و شبہات ہوتے تھے تو وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے ذریعے حل کرتے تھے۔ اور بہت سے ڈیلیگیشنز ایسے تھے جو آئے تھے اور اسلام قبول کیے تھے، پھر واپس جا کر اپنے لوگوں میں بھی اسلام کی دعوت دینے لگے تھے، جس سے سارے کے سارے لوگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت سارے وقت آئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں چند وقت کا ذکر کیا، وقوع کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ مقصود بتاتے ہیں استاذہ کہ ہر وقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لحاظ سے معاملہ ڈیل کیا ہے کہ وہ کس مقام سے آ رہے ہیں، تو انہیں اس طریقے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، ان سے اس طریقے کا معاملہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے ایک لیول میں بات نہیں کرتے تھے، سامنے والی کو دیکھ کے اس کو جو سمجھ میں آتا، اس کے جو تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انحصار کرتے تھے اپنی بات چیت کا۔ اور استاذہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہارتے تھے، یعنی سبھی کو اعلیٰ درجے کے بنا دینا یا سبھی ایک درجے کے، یہ مطلب وہ جو کے لوگ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ کرتے تھے۔ تو جو پہلا وقت کے بارے میں بات کی ہے آڈیو میں، وہ تھا وقت دوس۔ یہ وقت دوس کے بارے میں کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور یہ حبشہ کی ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کے بالکل ارلی ایئرس میں، نبوت کے تیسرے یا چوتھے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اور مکے میں مشرکین ابو جہل، ابو لہب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ کوئی بھی اچھے لوگ آتے تھے، اگر مکے میں داخل ہوتے تھے، طواف وغیرہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک جادوگر ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو رہا، وہ ہو رہا، ہر قسم کی برائی باتیں بتا دیتے تھے۔ تو اسی وقت میں قبیلے دوس سے ایک آئے تھے کے ساتھ صحابی، ان کا نام تھا طفیل بن عمرو۔ طفیل بن عمرو بہت بڑے شاعر، ایک سمجھدار انسان تھے۔ جب وہ مکے میں آئے تو مشرکین مکہ نے انہیں جا کر بتا دیا کہ آپ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مت سنیے، یہ خاندانوں میں جھگڑا پیدا کرنے والے شخص ہے، اور اگر آپ ان کی بات سنیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، ان کی جو اشعار ہے، یعنی قرآن کو جو ہے وہ شاعر کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا جانے لگا نا، تو ان کے اگر آپ وہ باتیں سنیں گے تو آپ بہک جائیں گے۔ تو وہ یہ باتوں سے اس قدر ڈر گئے تھے طفیل بن عمرو، وہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوسنے لگے تھے۔ پھر ایک بار وہ مکے میں تھے، طواف کر رہے تھے یا کچھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہیں اپنے دل میں خیال آیا کہ میں ایک سمجھدار انسان ہوں، اپنے مطلب قبیلے میں اس میں ایک میری اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنی سمجھ دی ہے نا، تو میں ایسی باتوں سے ڈر کے اگر یہ شعر ہے، اشعار بول رہے تو میں سمجھ سکتا یہ چیز کیا ہے، انہوں کس لیول کے اشعار بول رہے، یہ بات میں سمجھ سکتا نا، میں مطلب اتنا تو ہے میرے بھی اختر، بلکہ ان کے دل میں خیال آتا اور وہ اپنے کان سے روئی نکال دیتے۔ تو پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی تلاوت سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت پیدا کر دیتے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے اور ان کے جو بھی تھے اس بارے میں بات چیت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فل اٹینشن دیتے۔ استاذہ بتاتی ہے کہ ایک افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹینشن دی تو وہ جا کے اپنے قبیلے کو لے کر آئے، اپنے قبیلے میں دین کو پھیلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے، ایک قبیلے کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی قدر کی، انسانوں کے ذریعے ہی اسلام کو پھیلایا۔ یہ بات استاذہ نے بتائی ہے آڈیو میں۔
تو جب انہوں نے ایمان لے کر آیا طفیل بن عمرو، پھر وہ جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے. تو بہت سے لوگ نا کوئی نہیں آ رہے تھے ان کی بات نہیں سن کے. تو پھر وہ پریشان سے طفیل بن عمرو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بتاتے کہ یا رسول اللہ کوئی بھی میری بات نہیں سن رہے، کوئی ایمان نہیں لا رہے، آپ نا ان کے اوپر بد دعا کر دو. تو رسول اللہ بولتے نہیں، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی. میری آواز کلیئر ہے سسٹرز؟ جی میم الحمدللہ کلیئر ہے. جی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرتے تو یہ خیبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جاتے نا تو تب آتا یہ وفد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد آتے تو یہ 70 سے 80 لوگ ایمان لے کر آتے. یہ تھا وفد دوس. پھر ایک وفد سودا آپ صلی اللہ کے پاس آیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر، لیکن ہماری ایک پرابلم ہے، آپ نا اس مسئلے کو ختم کریں. تو ان کی پرابلم کیا تھی کہ ہمارے قبیلے میں ایک کنواں ہے، وہ کنویں میں پانی بہت زیادہ کم ہے، آپ کچھ کیجئے، اس کا انتظام کیجئے، یعنی اس پانی کی قلت کی دوری کیجئے. اور یہ ایک مسئلہ کیا ہے، ہم ایمان تو لے کر آئے ہیں لیکن ہمارے پاس نا تعلیم دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو آپ ہماری مدد کیجیے. جب یہ وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار یا کسی شخص کو کیا کہ 7 کنکریاں دیے اور کہا کہ جائیے اور اپنے کنویں میں ڈالیے، بسم اللہ کہہ کر ایک ایک کر کے کنکری کنویں میں پھینکے. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کنویں میں کبھی پانی ختم نہیں ہوا، پانی ہمیشہ اس کنویں میں رہا. اس طریقے سے تیسرا وفد ہے وفد ثقیف. یہ وفد ثقیف کون سا ہے، کہاں کا تھا؟ یہ طائف کا وفد ہے. طائف میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ حوزن اور قبیلہ ثقیف. یہ لوگوں سے جنگ لڑے تھے نا، جنگ حنین، یہ 2 قبائل سے ہی ہوئی تھی. اور یہ طائف میں ایک بہت بڑا، طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، یعنی نبوت کے 11ویں سال عام الحزن کے بعد جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہاں کے سردار کے لوگ کیسے پیش آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بری طریقے سے پیش آتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پہ ایک 5 منٹ پہ جو گڑبڑ ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ دن سے بھی زیادہ دن اگر آپ کی زندگی میں گزرا کیا، حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دن کو یاد کر کے بتاتے کہ اس دن میرے لیے بہت مشکل کا دن تھا. تو یہ وہ لوگ جو اس قدر آپ کو ستائے تھے، آپ کے پیچھے اوباش لوگوں کو چھوڑ دیے تھے، آپ کو زخمی کر دیے تھے، وہ وقت بھی آپ کے پاس آئے. اصل میں یہ وقت کب آیا؟ جب جنگ حنین ہو گئی تھی. جنگ حنین کے بعد ان کی ایک مشہور لیڈر تھے، ثقیف کے لیڈر تھے عروہ بن مسعود ثقفی. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کر رہے تھے. یہ وہی صحابی ہے جو صلح حدیبیہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو چھین رہے تھے بار بار. یاد ہے نا، صلح حدیبیہ میں ایک آ کر مشرکین کی طرف سے آتے ہیں اور بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتے، تو مغیرہ ابن شعبہ بولتی، تلوار دکھاتے کہ تم داڑھی کے پاس سے ہاتھ ہٹاؤ ورنہ میں تمہیں. تو یہ وہی صحابی تھے جب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جنگ حنین کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے. تو عروہ بن مسعود کی نا اس وقت 10 بیویاں تھی. تو وہ بتاتے یا رسول اللہ میرے پاس 10 بیویاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 4 کو رکھو اور باقیوں کو طلاق دے دو، رخصت کر دو. پھر جب یہ ایمان لاتے، تھوڑا بہت علم حاصل کر کے پھر اب واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتے، واپس اپنے لوگوں میں جانا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ دیکھو تم مت جاؤ، تمہاری قوم کے لوگ تمہیں مار دیں گے.
تو جب بولتے نہیں رسول اللہ آپ نہیں جانتے، میرے لوگ نا مجھے اتنا چاہتے، اپنی عورتیں اور لڑکیوں سے بھی زیادہ مجھے زیادہ چاہتے، تو میں جاؤں گا اور وہاں پر نا اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی عروہ بن مسعود وہاں پر جاتے، اپنے قوم کے لوگوں میں جاتے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے، تو لوگ نہیں مانتے۔ پھر انہی کو ان کے گھر میں جب وہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تیر کے ذریعے ان کو شہید کر دیتے۔ لیکن جو یہ بات پہنچانا چاہتی تھی لوگوں میں گھر کر گئی تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسی قوم کے لوگ میں سے تھوڑے سے لوگ اکٹھا ہو کر ایک وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ پھر یہ لوگ نا جب حاضر ہوئے تو یہ لوگ بہت اچھی جگہ پہ رہ رہے تھے۔ عرب کے سب سے زیادہ شاداب علاقہ ان لوگوں کے پاس تھا، طائف کے پاس تھا، اور یہ جنگ لڑنے میں بھی ماہر تھے۔ تو یہ لوگوں میں ایک قسم کا تھا وہ اکڑ تھی، اسلام قبول کر رہے، لیکن پھر بھی وہ نا جو اپنی پرانی اہمیت تھی وہ ابھی اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے رہ گئی۔ یہ لوگ شرط رکھ رہے تھے کہ ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی نماز کے بغیر اسلام میں کوئی خیر نہیں۔ پھر وہ لوگ بتاتے کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور جہاد بھی نہیں کریں گے۔ استاذہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط مانی، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں مانی، حالانکہ انہوں نے رکھی کہ آپ ہمیں شراب کی اجازت دے، سود کی اجازت دے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں مانی، بلکہ یہ بتایا کہ اسلام میں قرآنی آیت پڑھ کے ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں کر کے ہی ہم اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے وہ لوگ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں میں اجازت نہ دے، بلکہ پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے جا کے بھی پوچھتے کہ ہاں آپ ایٹ لیسٹ اس کی اجازت دے دے، شراب کی اجازت دے دے، سود کی اجازت دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلائل پیش کرتے کہ ان کو مانتے ہی پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہی، تو سب لوگ مان لیتے۔ پھر آپ یہ لوگ بتاتے کہ آپ نا ہمارے لیے ایک امیر چن دے، ہمارے لیے تعلیم دلانے والے بنتے۔ تو انہی کے قبیلے آئے تھے، جو لوگ آئے تھے، اس میں نا سب میں کم عمر صحابی تھے، عثمان بن عاص۔ تو یہ صحابی کیا نا یہ لوگ اپنے سامان کے پاس رکھتے تھے اور خود جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے تھے۔ تو پھر جب دوپہر کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ کرتے اور یہ لوگ بھی آ کر اپنے سامان کے پاس اپنے خیموں میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کیا تھی کہ جب یہ ثقیف کا وفد آیا تھا، یہ ڈیلیگیشن آیا تھا، تو مغیرہ بن شعبہ، کیونکہ یہ ان کا اپنا وفد تھا نا، تو وہ بولتے کہ یہ میرے قوم کے لوگ تھے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر میں ٹھہراؤں اور ان کی مہمان نوازی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھی بات ہے، تم ان کی خاطر تواضع کرو، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو نا ایسی جگہ پہ رکھے جہاں پر قرآن کی تعلیمات ان کے کانوں میں، قرآن کی تلاوت ان کے کانوں میں گزرے، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے، ان کو اچھے سے دین سمجھ میں آئے۔ تو جب یہ بات ہوتی تو ان کا انتظام کہاں پر کرتے؟ مسجد کے درمیان پہ خیموں پہ کرتے۔ تو یہ لوگ جب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو اپنے سامان کے پاس اس چھوٹے صحابی کو رکھ کے جاتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ صحابی جب یہ لوگ واپس ہوتے تو یہ صحابی اٹھ کے نا ابو بکر صدیق، اس وقت جو بھی صحابہ رہتے، ان سے جا کے دین حاصل کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ان میں دین کی حرص زیادہ ہے، اور ان تمام لوگ جو بھی آئے تھے بڑے سرداروں سے، باوجود چھوٹی عمر کے ان میں زیادہ علم ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عاص کو ان کا امیر بنا کر روانہ کرتے۔ تو جب یہ لوگ روانہ ہوتے تو پھر انا اپنی قوم میں جا کے ایک دم سے نہیں بولتے کہ ہم اگر ایسا جا کے بول دیں گے ہم ایمان لا لیے، اسلام قبول کر لیے، تو پھر آپ بھی اسلام قبول کر لو، تو ہماری قوم نہیں مانیں گی۔ تو پھر یہ لوگ جا کے ایک حکمت سے کام لیتے، وہاں پر کیا کرتے، وہاں پر جا کر جب لوگ پوچھتے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، تو وہ لوگ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات ایک ایسے سخت شخص سے ہوئی ہے، مطلب اس طریقے سے بتاتے کہ ہم ایمان نہیں لا کر آئے،
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی حکومت چل رہی ہے تو ان سے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے. تو پھر اب یہی کام ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نا اسلام قبول کر لیں. تو وہ لوگ بولتے کہ ہم لوگ کیسا اسلام قبول کر لیتے. تو اچھا اسلام نہیں قبول کرنا ہے نا تو پھر جنگ کی تیاری کرو. تو بہت سے لوگ پھر جنگ کی تیاری شروع کر دیتے. جنگ کی تیاری شروع کر دیتے نا. جب جنگ کی تیاری شروع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ اس طریقے سے ڈال دیتا کہ وہ لوگ سوچتے کہ اب تو سارا عرب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے تو پھر ہم لوگ نا جنگ لڑ کے بھی ان سے کیا کرتا. اصل میں ایسا ہے کہ چلو ہم لوگ سب نہ جا کر اسلام قبول کر لیں گے. تو جب ان کی یہ بات سنتے تو قبیلے کے جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ بولتے ہم تو پہلے ہی اسلام قبول کر دیے تھے. تو وہ لوگ بولتے پھر اتنے دن ہم لوگوں کو کیوں بے چین رکھے, کیوں ہم لوگوں کو ایک ٹینشن میں مبتلا رکھے آپ لوگ. تو وہ لوگ بولتے کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت غرور, تھوڑا بہت جو بھی خرابی تھی وہ ہٹ جانا بول کے ہم لوگ یہ حکمت کرتے. اور یہ ڈیلیگیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یہ بھی کرتی کہ ثقیف کے لوگ ہم نہ مان رہے ہماری ایک دیوی ہے جس لات کو بہت زیادہ مانتے تھے وہ لوگ. اس کو نا ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں ڈھائیں گے. آپ اپنی طرف سے آئے, چند لوگ بھیجے صحابہ کو, وہ لوگ نا اس کو گرا دے, لیکن ہم اپنے ہاتھ سے نہیں گرائیں گے. ابھی بھی ان کے دل اتنے ایمان ان کا اتنا پختہ نہیں ہوا تھا. ابھی بھی ایک قسم کا ڈر, ایک قسم کی جھجک تھی. ابھی بھی اس کی عزت باقی تھی, وہ بت کی عزت. تو پھر جب یہ لوگ واپس ہوتے اور یہ تمام معاملات پیش آتا اور تمام قبیلہ, یہ ثقیف کا جو بھی قبیلہ تھا وہ ایمان لے کر آتا, تو پھر ہمراہ چند صحابہ کو بھیجتے کہ جائیں اور جو بڑا سا بت دیوی کا لات کا اس کو گرا دے. تو خالد بن ولید کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ تھے, کیونکہ یہ ان کی قوم تھی. تو وہ نا بولتے تھے کہ وہ تھوڑا سا ایک مطلب بولتے دیکھے کیسا مطلب لوگ ابھی بھی ان کے دل نہ اس بت کو مانتے بول کے وہ خود ہی سے کیا کرتے اس پہ جب پار کرتے لات پہ تو خود ہی سے گر کے تھوڑا ایسا ایکٹ کرتے کہ انہیں کچھ نقصان. وہاں کے لوگ سب بولتے کہ دیکھے لات, اس کی وجہ سے ہی یہ ابن شعبہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, مر گئے. تو پھر وہ اٹھ کے مغیرہ ابن شعبہ ہنستے تھے کہ نہیں یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تم لوگوں کو ہلاک کرے گا, بلکہ اس بت کو پورا کو ڈھا دے گے. پھر لوگ بولتے کہ اچھا یہ خالی اوپر کی مورتی کو گرایا نا تو اسی لیے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا. اگر یہ بنیادیں کھودیں گے, اس مندر کے بنیادیں کھودیں گے تو انہیں ضرور کچھ نہ ہوگا. تو پھر یہ لوگ بنیادیں بھی کھودتے تھے صحابہ, وہ لوگ تمام اس طریقے سے اس لات کو ڈھا دیا جاتا, اللہ کا فضل ہوتا, لوگوں میں ایمان آ جاتا, یعنی کوئی صحابہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ خود ہی کرتے اپنی طرف سے تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد جو وفد آیا تھا وہ تھا وفد عبد القیس. عبد القیس جب آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قیس سے ہیں. تو یہاں پر استاذہ نے بتایا ہے کہ جب کوئی آئے تو ان کا انٹروڈکشن لیا جائے کہ کہاں سے ہے, کس طریقے سے آئے, اس طریقے سے بات چیت کرنا مصنون ہے, یہ بتایا ہے استاذہ. پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جب وقت آیا تو یہ وقت بتایا کہ ہم بار بار آ کرنا آپ کے پاس علم حاصل نہیں کر سکتے, تو ہمیں کچھ ایسی چیز, جامع چیز بتا دیجیے جس پر ہم عمل کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ 4 چیزوں سے بچو اور 4 چیزیں اپناؤ. کون سی چیزیں اپنائیں؟ شہادت, نماز یعنی ایک اللہ کی گواہی دینا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالنا ہی ہے. یہ چیزوں کو اپنا لو. اور جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ شراب نوشی بہت زیادہ کرتے تھے, شراب پیتے تھے. تو شراب بنانے والے برتن, دبا, نخیر, اس طریقے سے وہ لوگ جو استعمال کرتے تھے ان برتنوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ چیزیں مت استعمال کرو, اور یہ چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی رہتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استعمال کرنے والی چیزوں کے نام میں لے رہے تھے تو وہ لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نخیر کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہاں مجھے پتا ہے کہ نخیر کیا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے نخیر؟ کہ کھجور کے جھاڑ میں کٹ لگایا جاتا ہے
پھر اس میں کچھ برتن باندھا جاتا ہے اور اس کے اندر کھجوروں کو رکھا جاتا ہے، کھجوروں کے رس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر پھر کچھ ایسیڈک معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک الکوہلک ٹائپ کا مشروب تیار ہوتا ہے، ڈرنک تیار ہوتا ہے، جس سے پی کر لوگ نشے میں آتے ہیں۔ اور اسی کو پی کر تم میں سے نا کوئی ایک چچا زاد اپنے کزن کا بھی قتل کر دیتے۔ تو یہ واقعہ ان کے قبیلے میں پیش آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈیٹیل سے یہ چیز بتا دیے اور یہ بھی بتا دیے کہ چچا زاد بھائی کا واقعہ بھی ہوا تھا، یعنی ایک آدمی نے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل بھی کیا تھا یہ پینے کے بعد۔ تو جب یہ چیز بھی بتا دی تو ان کا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ تمام چیزوں میں ہم لوگ اگر مشروب نہ پیے تو پھر ہم پانی کس سے پیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشک سے پیے، لیدر بیگ جو ہوتا تھا اس وقت اس سے پیے۔ تو انہوں نے پھر ایک جواز پیش کیا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں چوہے بہت ہی، وہ چوہے آ کر وہ شاید وہ بیگ کو کیا کریں کر دیں گے تو اس پہ سوراخ وغیرہ ہو جائے گا اور وہ سالم نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ سالم نہ ہو تب بھی آپ لوگ نا مشک سے ہی پانی پئیں گے۔ یہ جو وفد آیا تھا اسی میں ایک عیسائی تھے، وہ بولے کہ میں عیسائی ہوں، اگر میں آپ کے دین پر ایمان لاؤں تو کیا آپ میرے ضامن ہوں گے، یعنی آپ میری ذمہ داری لیں گے اور مجھے جنت دلوائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس وقت تمہارے دن سے میرا دن بہتر ہے۔ یعنی عیسائی تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نا دین، تو وہ دن سے بہتر میں دن لے کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ یہ تھا وقت عبد الخیس۔ اس کے بعد اور جس وقت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ وقت حنیفہ ہے، اور یہ سمامہ بن اسال۔ سمامہ بن اسال کسی کو یاد ہے یہ صحابی کون تھے؟ سمامہ بن اسال یہ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہیں مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے کہ کیا ہے، مطلب اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو یہ فرماتے تھے نا کہ آپ اگر مجھے باندھ دیں گے میرے لیے، میرے بدلے اگر مال بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میرے قبیلے کے لوگ بہت زیادہ مال دیں گے، اگر آپ قتل بھی کریں گے تو ایک بہت ہی اونچے گھر آنے والوں کو قتل کریں گے، یعنی میرے پاس خیر ہی خیر ہے۔ یاد آیا آپ لوگوں کو مسجد نبوی میں انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ جی یہ وہ میم، انہوں نے خود پیسے جی جی میم۔ میں بہت دیتا ہوں بولتے آپ صلی اللہ علیہ ہاں وسلم۔ جی جی، تو یہ وہ صحابی تھے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ جب آیا تھا وفد، یہ وفد کے ساتھ نا مسلمہ بن قذاب مسلمہ آ گیا تھا، تو وہ خود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا تھا کہ میں خود بھی نبی بن سکتا۔ تو جب یہ آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، بتا رہے تھے دین کے بارے میں بتا رہے تھے، تو لوگ قبول کر رہے تھے۔ لیکن مسلمہ کیا تھا، اپنے اکڑ اس پہ ایک یہ تھا کہ میں بڑا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملنا کیا، ایسا تھا تھوڑا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کرتے تھے، جو باتیں بتانے کی تھی بتاتے رہتے۔ تو پھر ایک دفعہ مسلمہ بن قذاب بڑی مشکل سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا کہ آپ نہ مجھے جانشین بنا لے، یعنی آپ کے بعد میں محمد نعوذ باللہ رسول اللہ بنوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا کھجور کی لکڑی دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نبوت کیا، مطلب میں تو یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی نہ دوں تمہیں، ایک کھجور کی جو لکڑی ہے وہ بھی نہ دوں، نبوت تو کیا چیز ہے، میں تو جانشینی نہیں دے سکتا بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ تو یہ واپس جاتا اپنے قوم میں، پھر کیا بولتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے لیکن میں خود بھی اللہ کا رسول ہوں، اور بڑے سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھتا۔ بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آگے تھے، اس کی فتنوں میں آگے تھے، اس کو بہت زیادہ ماننے لگے تھے لوگ۔ جا کے خط لکھتے من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک رسول کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کی ضمیر ہے نہیں، مجھے اس کام میں یعنی نبوت کے کام میں اللہ نے آپ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے
اور آدھی عرب کی آدھی زمین ہمارے لیے ہے اور آدھی زمین قریش کے لیے ہے، مگر قریش انصاف نہیں کرتے، آپ پر سلام۔ اس طریقے سے وہ مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا مسلمہ کذاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بتاتے ہیں زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے، یعنی جو اچھے کام کریں گے ان کا ہی بہتر انجام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس خط کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ مطلب مسلمہ بن کذاب کے ساتھ اور ایک شخص بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، اس کا نام تھا انسی۔ اس کا قتل ہو گیا تھا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 دن پہلے یا چند دن پہلے ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تبھی انسی کو انسی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمہ بن کذاب کب مارا گیا؟ ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ امامہ میں، اور ایک صحابی اور وحشی دونوں نے ایک ساتھ اس پر وار کیا تھا۔ اس طریقے سے مسلمہ بن کذاب کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، جو کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو وفد آیا ہے وہ وفد یمن ہے۔ وفد یمن یعنی یمن کے شہر سے ایک قبیلے اشریا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ کون سے یمن کو؟ وفد کے یمن سے جو وفد آیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، اور ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی کہ اہل یمن کے دل بہت ہی نرم اور ضعیف ہے، اور وہ بہت زیادہ ایمان والے ہیں، مسکینت بکریوں والوں میں ہے، حکمت یمن والوں میں ہے، فخر اور غرور اونٹ والوں میں ہے، جو کہ مشرق کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا تھا اور ان کے لیے تعریف میں یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ لوگ بھی اتنی خوشی سے آ رہے تھے، اشعار پڑھتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے تھے کہ مدینے میں ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ اس طریقے سے دونوں طرف سے بھی محبت دکھائی گئی تھی ایک دوسرے سے ملاقات پر۔ پھر اس کے بعد جو وفد آیا تھا وہ وفد کا نام نجف، سوری مجھ سے مس ہو گیا وہ نام، ایک وفد آیا تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم مومن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لوگوں صدقہ دیا کرو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلا ان کا حق ہے۔ جو بھی ہم اچھائی کرتے وہ ہماری فیملی، ہماری ماں باپ بھائی بہن، پھر ہمارے عزیزی رشتہ دار جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہم جو بھی اچھائی کرتے ان پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ تو یہ چیز یہ قبیلے میں یہ وفد کو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ایک شخص ایسے تھے جو اب تک ایمان نہیں لا کر تھے، لیکن وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مل چکے تھے مکے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دیکھے تھے، پھر مکے کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں وہی رنمائی تھی، وہی اچھائی اخلاق تھے، تو انہوں نے نا بیان کیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء الحسنہ دیکھے تھے نا، وہ بالکل اس سے متاثر ہو گئے تھے اور ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد جو وفد آیا تھا وہ وفد نجیب تھا، اس میں 13 لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ اپنے ساتھ مال و مویشی لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال و مویشی لے کر جاؤ اور اپنے قوم کے جو غربا ہے ان کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا جو بھی دیے تھے تو غربا کو دینے کے بعد جو بچا ہے وہ آپ کے لیے آئے۔ تو پھر اس بات پر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر وقت ہے جو اب تک آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرمایا کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اچھی چیز بھی بتا دیتا ہے۔ یہ بات فرمائی آپ نے۔ یہ تھے چند وفود کا ذکر۔ ابن کثیر میں بہت 65 یا 70 کے قریب وفد آئے تھے یہ بتایا ہے، لیکن یہاں پر چند وفود کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اچھا، جب یہ وفود آتے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی
کہ یہ لوگ کہاں پر ٹھہرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا وغیرہ زیادہ تر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود خرچ کر کر ان کی دیکھ بھال مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو ایک بار ہے بتایا ہے استاذہ نے کہ ان کے پاس قرض کی مدت مطلب قرض لے لیے تھے، وہ قرض کی ادائیگی کی مدت قریب آ جا رہی تھی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کا قرض ادا کر سکے اور دن ختم ہو جانے آ رہے تھے۔ تو وہ جو تھے جس کے پاس سے قرض لیے تھے وہ شخص آتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ابھی بس 2 یا 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد نا تم میرے غلام ہو جاؤ۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے میں ایک غلام کے طور پر عزیت سہ چکے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے غلام بن جائے۔ وہ سخت پریشان رہنے لگے، بہت زیادہ پریشان ہونے لگے اور خود سے یہ کہنے لگے کہ میں کسی حال میں بھی نا پھر سے غلام نہیں بن سکتا۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جی سوری تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے کہ مدت جو ہے کہ ختم ہونے والی ہے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی بھی سبب نہیں بن سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فرماتے کہ مجھے ایسا قرضہ ہے اور وہ جو قرض والے ہیں مجھے پریشان کر رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مطلب وہ اپنا بیگ پیک کر لیے تھے، جو بھی تھا وہ سامان پیک کر لیے تھے اور ارادہ کر لیے تھے کہ میں غلام تو نہیں بنوں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا جب قرضہ میں مطلب ادا کر سکوں گا، اس کا کوئی اسباب بن جائیں گے میرے پاس، اگر اتنے پیسے آ جائیں گے تو میں پھر تب لوٹ کر آؤں گا اور قرضہ واپس کروں گا، لیکن میں تو غلام بننے والا نہیں۔ یہ طے کر کے آپ اپنا سامان پیک کر لیے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا، خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دیکھو فداک کے سردار نے 4 اونٹ، یہ فداک کدھر کے ہے؟ یہ خیبر میں جو ملا تھا نا مال غنیمت، بہت زیادہ مال غنیمت، کھجور کے باغ وغیرہ رہتے نا، تو یہ وہاں کے سردار نے 4 اونٹ بھیجے ہیں۔ بتائے تھے نا کہ آپ خیبر کے یہودی بتاتے نا کہ آپ ہم لوگوں کو یہاں سے مت نکالیجیے، مزدوری کریں گے اور شیئر کر لیں گے، ہم لوگ محنت کریں گے، پھر شیئر تھوڑا آپ لوگوں کو بھی بھیجایا کریں گے۔ تو وہ آیا تھا یہ خیبر کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ 4 اونٹ لے جاؤ اور ان پہ جو بھی مال ہے اس کو بیچ کر اپنا قرض ادا کرو۔ تو اللہ کے فضل سے کیا ہو گیا، جو اونٹ تھے اس کا سامان بیچنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قرض کی ادائیگی ہو گئی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ نہ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مہمان نواز تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہتے تھے ہو گیا 2 منٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، تو صحابہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، حالانکہ ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، صحابیوں کے پاس خود کے کھانا پینا نہیں رہتا تھا، تو بھی وہ لوگ قرض لے کر مہمان نوازی کرتے۔ اسی طریقے کا ایک چھوٹا واقعہ آڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ مہمان لے کر جائیں اور ان کے مہمان نوازی کریں۔ تو اس وقت وہ صحابی اپنے گھر آتے اور پوچھتے اپنی بیوی سے کہ کھانے میں کیا ہے، تو بتاتے کہ کھانا ایک آدمی کے لیے بس ہوتا، مطلب ایک آدمی ہی اس سے کھا سکتے۔ تو پھر وہ صحابی ایک ترکیب یہ کرتے کہ چراغ کو بہت زیادہ، چراغ یا تو گل کر دیتے یا روشنی اتنی کم رکھتے کہ صاف نظر نہ آئے، اور وہ جو بھی کھانا تھا وہ مہمان کو دے دیتے اور ان کے ساتھ صرف ایسا دکھاتے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔
مطلب اگر ان کو اکیلے کو بھی دے دیے تو بھی ان کو اچھا نہیں دکھتا نا. ان کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن دکھا رہے یہ تھے کہ میں بھی آپ کے ساتھ تناول کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں. تو یہ تھے صحابہ کرام کے اخلاق. بہت زیادہ اچھے لوگ، امت کے سب سے بہترین لوگوں کے اخلاق. مہمان نوازی اس طریقے سے ہوتی تھی. اور یہ تھا آڈیو ہمارا 27. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم جزاكم السلام ورحمۃ الله اللہ خيرا وبرکاتہ. كثيرا. جزاک اللہ خیر میم. جزاک اللہ خیر.